لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک مسلمان کو 40 حدیثیں یاد ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں، لیکن 40 حدیثیں یاد ہوں تو وہ قیامت والے دن علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ اس کو 40 حدیثیں یاد ہوں۔ اکثر مسلمانوں کو تو وتر میں پڑھنے والی دعا قنوت نہیں آتی ہے، اور تم 40 حدیثیں کہاں سے یاد کرواؤ گے؟ اگر فجر کی 2 رکعت نماز سے پہلے قضا ہو جائیں، افضل یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر چڑھ جائے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا شروق، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد قید رمح، ایک نیزے کے برابر اوپر ہو جائے، اس وقت پڑھ لیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو نماز کے فوراً بعد بھی ان 2 رکعتوں کو پڑھنا چاہیے، چونکہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور دوسرا سرکار دو جہاں کو یہ 2 رکعتیں بہت محبوب تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دوست کے چھوٹے بچے، یہ ایک نشان ہے جو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد وہ نشان جو ہے چمک جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیا نشان ہے، کیا دکھائی دیتا ہے، یہ کسی طبیب سے یا حکیم سے رجوع کریں، مجھے نہیں پتا وہ آپ کو کیا نشان دکھائی دیتا ہے۔ فرض تو وہی ہے جن کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا، واجب یہ ہے کہ جس کے وجوب کا حضور نے امر فرمایا، سنت مؤکدہ کا معنی ہے جو حضور پاک نے پابندی سے ادا کی ہے، کبھی نہیں چھوڑی، غیر مؤکدہ کا معنی ہے کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، اور نفل کا تو معنی ویسے زائد نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ طواف کا جب آپ آخری چکر ختم کریں گے تو اللہ اکبر وللہ، جیسے شروع کیا تھا اسی طرح اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صفا مروہ پہ تو کوئی بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہوتا، یہ تو طواف کے لیے ہے کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کے بعد ہر چکر میں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بعض علماء کہتے ہیں بسم اللہ بھی کہہ دیں کہ چلو دوسرا چکر بھی تو شروع کر رہا ہے نا۔ جی ہاں، سجدے کے وقت میں ہاتھ جو ہیں کونیاں اٹھی ہوئی ہوئی ہیں، زمین پہ نہ پڑی ہوں۔ مکے میں رہتا ہے، شوال میں مدینے سے عمرہ کیا، ارادہ یہ تھا کہ میں تمتع کروں گا، اس نیت سے عمرہ کیا مدینہ منورہ سے، بعد میں حج تمتع کیا، ٹھیک ہے، جب وہ مدینے سے احرام باندھ کے آیا ہے تمتع کر سکتا۔ میقات کے باہر سے جو لوگ آئیں گے نا، یاد رکھو، مثلاً پاکستان سے آئیں، انڈیا سے آئیں، کہیں سے آئیں، تو ان کو تینوں حج کرنے کا اختیار ہے، چاہے حج افراد کا احرام باندھ لیں، چاہے عمرے کا باندھ کے پھر حج کا احرام باندھے تمتع ہو گیا، چاہے حج اور عمرے دونوں کو ملا کے قران کا احرام، ان کی مرضی۔ اسی طرح ایک آدمی مکہ مکرمہ میں رہتا ہے، مدینہ شریف چلا گیا، اب وہ گویا میقات کراس کر کے اب آئے گا تو میقات کے باہر سے آئے گا، اس لیے اس کی نیت بھی یہ تھی کہ میں عمرہ کر لوں اور تمتع کروں گا، انشاءاللہ تمتع ہو جائے گا۔ حج افراد کے لیے طواف قدوم جو ہے وہ سنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں کیا تو کوئی بھی، جیسے مکے والوں کا افراد ہے، وہ طواف نہ کریں، احرام باندھ کے سیدھے مینا چلے جائیں، جائز ہے۔
حج کا ارادہ تھا لیکن نہیں کیا تو کچھ نہیں۔ مکہ میں رہنے والے کسی مرحوم کے لیے حج کرنا چاہتا ہے تو افراد، مکے والے تو بھائی کریں گے ہی افراد نا، وہ تو تمتع قران کر ہی نہیں سکتے۔ اور ویسے بھی حج بدل جو ہے وہ حج افراد ہی ہوتا ہے۔ اگر تمتع یا قران ہو تو کرانے والے سے اجازت لینی پڑتی ہے، ورنہ حج بدل ہمیشہ حج ہوتا ہے، حج افراد۔ اور یہ دیکھ لو کہ جس کا تم حج بدل کرنا چاہتے ہو، کیا اس پہ حج فرض تھا، یعنی پیسے والا تھا یا غریب تھا؟ اگر غریب تھا تو نفلی حج ہے، وہ تو مکے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہو۔ اگر وہ امیر آدمی تھا اور اس پر حج فرض تھا تو افضل یہ ہے کہ اسی کی بستی سے کوئی آدمی آ کے اس کے لیے حج بدل کرے۔ اگر بستی سے نہ آ سکے تو کم از کم کوئی آدمی مدینے کے میقات سے یا طائف کے میقات سے احرام باندھ کے اس کے لیے حج کرے۔ جبل رحمت کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ اس پہ چڑھنا جائز ہے۔ جبل رحمت کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر ہیں وہاں حضور پاک اپنی اونٹنی پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا بس۔ بال رکھنے بالکل سنت ہے، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں تک بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ رکھنے ہیں تو پھر باقاعدہ ان کو سنبھالے، کنگھی دے اور مانگ درمیان میں نکالے۔ یہ آج کل جو ہپی بنے ہوئے ہیں، منہ نظر نہیں آتا، بالوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے بجو کا منہ ہو، تو یہ تو ناجائز ہے۔ آپ پاکستان جاتے ہیں، میں پاکستان جاتا تو نہیں ہوں لیکن آخر اصل تو پاکستان ہے۔ آپ پیروں کے خلاف ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ میں تو پیروں کے خلاف نہیں، میں تو مداریوں کے خلاف ہوں، جو پیروں کے رنگ میں مداری ہیں، جو اللہ والے کے لباس میں شیطان چھپے ہوئے ہیں، دجال بنے ہوئے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کی عزتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں تو ان پیروں کا مخالف ہوں، اللہ والوں کا تو میں مخالف نہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں کام کرتا ہوں، میں نے عائشہ مسجد سے عمرہ کیا، میرا حج کا ارادہ ہے لیکن عمرہ میں نے میقات سے نہیں کیا۔ بہرحال آپ پر ویسے عمرہ کرنے کی وجہ سے دم پڑ گئی، یہ تمتع نہیں ہے آپ کا، آپ نے عمرہ نہیں کرنا تھا اشہر حج میں۔ اشہر حج میں آپ نے مکی ہو کے عمرہ کر لیا تو امام صاحب کے نزدیک دم جبر ہے، یعنی جرمانے کی بکری ہے۔ البتہ حنابلہ کے نزدیک گنجائش ہے، وہ کہتے ہیں حج کرے گا تو تمتع ہو جائے گا۔